Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا درخت لگا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ تو کئی سال کے بعد پھل دے گا, تمہیں یقین ہے کہ تم اتنے سال زندہ رہو گے؟ ہے بھائی. فرمایا موت یہاں پر ہے اور امیدیں اتنی دور, لمبی لمبی. ایک حدیث میں آپ نے اشارہ کیا کہ انسان کی موت یہاں سوار ہے گردن پہ, اور پلاننگ کیا کر رہا ہے؟ وہ لمبی لمبی پلاننگ کر رہا ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت لگانے سے منع کر. درخت بھی ترقی کی ایک قسم ہے نا. ارے درخت کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ آج انویسٹ کروں گا, کل اس کا فائدہ اٹھاؤں گا, یہی مقصد ہے نا. تو یہ درخت کی مثال میں تمام چیزیں آ گئی. آج تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے ٹائم کو انویسٹ کرتے ہو, کل اس ایجوکیشن کا فائدہ اٹھاتے ہو. یہ ٹائم کی انویسٹمنٹ ہے یا نہیں ہے؟ آج آپ کسی بزنس میں پیسہ لگاتے ہو, کل فائدہ اٹھاؤ گے, یہ پیسے کی انویسٹمنٹ ہے یا نہیں ہے؟ تو ہر قسم کی جب ترقی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک آج آپ کچھ خرچ نہیں کرتے. آج قربانی دیتے ہو کس کے لیے؟ آنے والے کل کے لیے. پیڑے کھانے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا, کچھ تو کرنا پڑتا ہے آپ کو. میں جو یہاں بیٹھ کے بیان کر رہا ہوں تو یہ بھی ایک قسم کی انویسٹمنٹ ہے نا. اپنے گلے کو استعمال کر رہا ہوں, اپنے ٹائم کو استعمال کر رہا ہوں. کیوں؟ میرے ذہن میں ہے کہ یہ میرا ٹائم جو خرچ ہو رہا ہے یہ بھی ایک انویسٹمنٹ ہے جس کا فائدہ مجھے اللہ سے امید کرتا ہوں آخرت میں ملے گا, اور دنیا میں یہ ملے گا کہ لوگوں کو موٹیویشن ملے گی, لوگ سیدھے راستے پہ چلیں گے. چلانے والے تو اللہ کی ذات ہے. تو جو بھی کچھ کر رہا ہے اس کے پیچھے فیوچر ہوتا ہے, اور اگر فیوچر ہی کو مارکیٹ سے نکال دیں آپ ڈرا کے کہ کل ہی مر گئے تو کیا ہوگا؟ تو جب فیوچر ہی نہیں ہے تو آج کچھ کرے گا وہ؟ ہے بھائی جو بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں, ایک لڑکا MBA کر رہا ہے, بڑی محنت کر رہا ہے. اطلاعی کہ MBA کرنے والوں کے لیے جابس ہی پاکستان میں ختم ہو گئی ہیں. میرا خیال ہے آخری پیپر بھی اگر رہ گیا ہوگا نا وہ پیپر بھی دینے نہیں جائے گا, کہے گا جب اس کا کوئی فیوچر ہی نہیں, میرا دماغ خراب ہے, میں کیوں جاؤں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو جیسے پیپر کینسل ہو سکتا ہے, زندگی بھی تو کینسل ہو سکتی ہے. یہ بھی تو اعلان ہو سکتا ہے آپ کا یہ آخری دن ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کو یہ فرما رہے ہیں کہ موت یہاں رکھی ہوئی ہے اور پلاننگ اتنے سالوں, تمہیں کیا پتا کہ کل تک زندہ رہو گے کہ نہیں رہو گے. درخت 5 سال کے بعد پھل دیتا ہے کھجور کا. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ درخت نہیں لگانا چاہیے, آج کل کے لیے انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے. بس آج مزے اڑاؤ, کھاؤ پیو, کوئی پتہ نہیں کل کا. اس حدیث سے بظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا. اگر چلتا ہے تو بولے ہاں چلتا ہے, تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. تو اگر صرف اتنی حدیث ہوتی تو ہم درخت کبھی بھی نہ لگاتے. اسلام میں درخت لگانا اچھا کام نہ ہوتا. جہاں جتنے نیک لوگ رہتے وہاں زمین چٹیل ہوتی, اور جو جتنے برے لوگ ہوتے وہاں گرینری بہت زیادہ ہوتی, کیونکہ ان میں دنیا کی محبت ہوتی. وہ درخت لگاتے کہ فائدہ ہوگا, آکسیجن ملے گی. کیا خیال ہے؟ لیکن صرف ایک حدیث نہیں ہے, دوسری حدیث بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث, جس نے درخت لگایا اور قضا آ گئی, موت آ گئی اس کی, اتفاق سے مر گیا, تو آپ نے فرمایا اس درخت سے جب تک لوگ تو دور کی بات پرندے بھی فائدہ اٹھائیں گے اس کو ثواب بولو بھائی ملے گا. ایک حدیث میں درخت سے منع کیا جا رہا ہے, دوسری میں درخت کی ترغیب دی جا رہی ہے. بتاؤ ایک ہی پیغمبر جو سچے بھی ہوں, 2 اپوزٹ اور 2 متضاد باتوں کا حکم دے سکتے ہیں؟ ارے آپ کے ابا کہہ رہے ہیں یہ کام کرو, پھر کہہ رہے ہیں نہیں کرو. آپ کہیں گے ابا سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ کروانا چاہ رہے ہو کہ رکوانا چاہ رہے ہو؟ میں آپ سے کہتا ہوں پانی لے کر آؤ, آپ جانے لگتے, میں کہتا ہوں نہیں لے کر آؤ. آپ کہو گے بھائی کیا ہے, آپ استاد جی کیا ہو گیا, آپ کو کہو گے نا. ادھر آپ کہہ رہے تھے لے کر آؤ, ادھر آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں پیسے کماؤ, پھر کہہ رہا ہوں نہیں کماؤ. یار یہ کیا مذاق بنایا ہے؟ آپ یہ بولو گے نا کنفیوز ہو جاؤ گے. تو ادھر حدیث میں آؤ, آپ ان صحابی کو کہہ رہے ہیں درخت لگا رہے ہو, تمہیں کیا پتا یار تم زندہ بھی رہو گے کہ نہیں رہو گے. مطلب یہی ہے کہ نہیں لگاؤ, چھوڑو, کیا دنیا مسافر خانہ ہے. دوسری حدیث میں کہہ رہے ہیں لگاؤ.
تو ظاہر ہے پہلے جو درخت سے روکا جا رہا ہے اس میں درخت لگانے والے کی نیت کچھ اور تھی, جہاں ترغیب دی جا رہی ہے وہاں آپ کی نیت کو کیا کیا جا رہا ہے, چینج. درخت بھی ترقی کی ایک علامت ہے, انویسٹمنٹ ہے, کل پھل ملے گا. ترقی کا مطلب کیا ہوتا ہے, کل پھل ملے آپ کو, کل آپ کی حالت آج کی حالت سے بہتر. ہمارے کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے, ترقی کے لفظ کو ڈیفائن کرنے میں ان کا جھگڑا ہو گیا کہ ترقی کسے کہتے ہیں. ایک نے کہا ترقی کہتے ہیں کہ آپ بہت بہت اچھے ہو جاؤ, پیسہ بہت آ جائے, صحت بہت اچھی ہو جائے. بہت ساری بحث ہو رہی تھی تو مجھے بھی انہوں نے بلایا, انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ بتاؤ ترقی کی ڈیفینیشن کیا ہے مختصر لفظوں میں. میں نے کہا ترقی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کی جو کل والی حالت ہے آج والی حالت سے بہتر ہو, بہت بہتر ہو, کم بہتر ہو, یا بدتر ہی ہو لیکن آج سے کم بدتر ہو. آج جتنی بدتر ہے کل اس سے تھوڑی سی کم بری ہو, یعنی ایک اسٹیپ آپ اوپر چلے جائیں. اٹ از کالڈ, وہ جب بھی میں یہ سناتا ہوں نا مجھے وہ لطیفہ ضرور یاد آتا ہے. ٹیچر نے بچے سے پوچھا کہ نیوٹن کا قانون سناؤ. اس نے کہا مس آخر سے آتا ہے. اس نے کہا چلو آدھا سنا دو آخر سے. کہتے ہیں اینڈ اٹ از کالڈ نیوٹنز لا. آخر میں یہی آتا ہے نا, از کالڈ نیوٹنز اینڈ اٹ از کالڈ نیوٹنز لا, یا تھرڈ لا یا سیکنڈ لا یا فرسٹ لا. تو اٹ از کالڈ ترقی. تو درخت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کی آج کی حالت سے کل کی حالت کیا ہو جاتی ہے, بہتر. کیونکہ آج آپ کے پاس ایک آم ہے, بیج اس کی قربانی دو گے نا, بیج ڈال دو گے تو کل سینکڑوں آم آئیں گے آپ کے پاس. آج آپ نے آم کی ایک گٹھلی کی قربانی دی, کل کیا مل گیا, سینکڑوں آم. آپ ایک کھجور کی گٹھلی دفن کر دی, کل کیا مل گیا. تو یہ ایک مثال ہے, کہ ایگزامپل ہے. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہر وہ ترقی جس کے پیچھے آخرت نہیں ہے اس ترقی سے اسلام آپ کو روکتا ہے, اور ہر وہ ترقی جس کے پیچھے کیا ہے, آخرت کا تصور ہے, تو اس ترقی کی اسلام آپ کو ترغیب دیتا ہے. اور پھر اس میں یہ بحث ہی ختم کہ کل مر گئے تو کیا ہو گیا, کوئی بات نہیں, کل مر گئے درخت تو لگ گیا نا, ثواب آپ کو کیا ہو گیا, مل گیا. آپ نے پھل نہیں کھایا, قوم کھائے گی, آپ کو اس کا پھل ملتا رہے گا. زندہ رہے تو دنیا میں, مر گئے تو قبر میں. تو بتا دیا ترقی کرنی ہے لیکن آخرت کی نیت سے, اور ان کاموں میں ترقی کرنی ہے جس کا آخرت میں فائدہ بھی ہو. گٹکے کی دکان کھول کے پیسہ کما لیا تو اس پیسے سے آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ سگریٹ کی دکانوں سے بزنس کر لیا, آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا. قوم کو کیا کھلا رہے ہو بھائی تم؟ جائز ہے سگریٹ کا, علماء کا اختلاف ہے اس میں, لیکن کیونکہ اچھا کام تھوڑی ہے. تو ایسی چیز کو ہدف بنانا ہے, ایسی چیز کو ہدف بنانا ہے جس میں لوگوں کو فائدہ ہو. تو اگر زندہ رہے تو خود فائدہ اٹھاؤ, اللہ کی نعمتیں, گاڑی کا فائدہ, مکان کا فائدہ, گھر کا فائدہ, اولاد کا فائدہ اٹھاؤ. مر گئے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے, یہ اولاد کل آپ کے لیے دعائیں کریں گی, آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. پھر یہ کہ چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے چلا گیا, ہائے ہائے, ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی, چھوڑ کے نہیں چلا گیا. وہ ایک صاحب نے ہمارے محلے میں گھر بنایا, گھر میں داخل ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا. میں پہلے جہاں رہا کرتا تھا, اور اللہ کی قدرت, جس دن شفٹ ہونا تھا ان کو اٹیک ہوا, مر گئے وہ. لوگ افسوس کر رہے ہیں یار ایک ہفتہ رہنا ہی نصیب ہو جاتا. تو میں کہہ رہا تھا ایک ہفتہ رہ کے بھی مر جاتے تو انجام تو وہی ہونا تھا جو ایک ہفتہ پہلے مر کے ہوا. لوگ اس پہ افسوس کرتے ہیں, پاگلوں والی باتیں. ارے یہ بولو, اگر انہوں نے گھر یہ بنایا تھا آخرت کو سامنے رکھ کر کہ میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ میرے بچے دھکے نہ کھائیں, لوگوں کے سامنے بھیک نہ پھیلائیں, تو گھر میں داخل ہونے کے بعد مریں یا داخل ہونے سے پہلے مریں, ان کی صحت پہ کوئی فرق بولو بھائی نہیں پڑتا. اور اگر اپنے لیے بنایا تھا میں میرا گھر, تو واقعی بہت برا ہوا, کاش کچھ دن اس میں رہنے کا فائدہ اٹھا لیتے. بات میرا خیال ہے سمجھ میں پھر بھی نہیں آئے گی, بہت مشکل ہے سمجھانا آج کے زمانے میں بات. میرا گلا بہت زیادہ بیٹھا ہوا ہے, میں بڑی مشکل سے آج تقریر کر رہا ہوں. تو مؤذن صاحب ذرا 5-10 منٹ ٹھہر جائیں یار, یہ بات تاکہ اور یہ سمجھ میں آ گئی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. یہ لوگ کہتے ہیں نا ہائے ہائے گھر کے بارے میں, تو اور میں نے اکثر موتیں دیکھی, یہ گھر بن کے تیار ہوتا ہے اور مر جاتے ہیں. یہ میں نے بہت دیکھا ہے, شاید اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے مار دیتے ہیں کہ یار جس چیز پہ سب سے زیادہ پیسہ لگائے نا اسی میں رہنا نصیب
نہیں ہوگا. یہ میں نے بہت دیکھا ہے, ادھر گھر بہترین بنایا, اکثر لوگوں کو دیکھا ہے گھر میں تعمیراتی کام کیا, اوپر کا پورشن بنایا اور تھوڑے دن میں انتقال ہو گیا. رہنا بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. تو یہ گھروں میں زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے, کیونکہ تعمیر کا فائدہ انسان اپنی زندگی میں پورا نہیں اٹھاتا. اب کروڑوں روپے کا گھر بنایا تو اگر آپ 4 سال رہ بھی لیے تو کروڑوں روپے کے میں 4 سال میں رہ کے کوئی وہ کروڑوں کیش تو نہیں ہوئے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تبھی جائز ہے تعمیر پہ پیسہ, لیکن حدیث میں آتا ہے سب سے کم درجے کی چیز جس پہ پیسہ خرچ ہونا وہ تعمیر ہے. کیا مطلب؟ کھانے پہ خرچ کرو, سواری پہ خرچ کرو, شادی پہ خرچ کرو. صحیح ہے نا؟ اچھی بیوی لے کر آؤ. یہ نہیں کہ مٹھائی کا خرچہ آپ کی طرف سے ہوگا, یا وہ ایک میں نے بتایا تھا نا, خاتون کا رشتہ کروایا ہم لوگوں نے, تو شوہر اس خاتون سے ہونے والا میاں ہوتے ہوتے رہ جانے والا, اور رہ گیا وہ اس چکر میں. الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا, اور میری وجہ سے رہا وہ. میں نے اس خاتون کو منع کر کیا اس آدمی سے شادی نہیں کرو. وہ یہ کہہ رہا تھا جب بات طے ہو گئی کہ شادی پہ جو مٹھائی تقسیم ہوگی یہ خرچہ لڑکی والے کریں گے یا ہمیں کرنا ہے, اور وہ ترغیب دے رہا تھا کہ یہ خرچہ آپ لوگ کریں گے. تو میں نے اس خاتون سے کہہ دیا, وہ اسسٹنٹ کو کہا اس خاتون سے بولو کہ اس بندے سے شادی, یہ دنیا کو مسافر خانہ بالکل بھی نہیں سمجھ رہا ہے. صحیح ہے, جو مٹھائی کے ڈبے کے پیسے بچا رہا ہے یار, اندازہ لگاؤ, ڈبے کے پیسے بچا رہے, کل وہ کیا کرے گا؟ وہ بھائی نکاح میں تو آدمی دل بڑا کر کے کرتا ہے, سمجھ رہے ہو؟ اگر یہ واقعی صحیح نیت ہوتی تو کہتا ہے مٹھائی کیا بھائی, وہ تو ہے ہی ہمارا ہی خرچہ ہے, وہ اور بتاؤ کیا مہر کتنا چاہیے, جتنی گنجائش ہوتی ہے اس حساب سے. تو خیر, تو بھائی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی نے جو فرمایا بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ کیا ہے؟ تعمیر. کیوں بدترین ہے؟ بدترین کا مطلب بری نہیں, بدترین کا مطلب جتنی خرچ کرنے کی جگہ ہے نا ان میں سب سے, جیسے اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں آتا ہے بدترین صف آخری صف ہے اور بہترین صف پہلی صف ہے. تو اب آپ کہو کہ بدترین آخری ہے تو اس کا مطلب اگر ہم آخری صف میں جگہ مل رہی ہے تو کھڑے ہی نہ ہو, گھر جا کے نماز پڑھ لیں. نہ 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 نہ, بدترین کا مطلب جو درجات ہے نا, نماز میں سب سے پہلے پہلی صف ہے, پھر دوسری, پھر تیسری, جو آخری ہے وہ ان کی نسبت سب سے کیا ہے؟ بدتر. یعنی اس میں مجبوری میں تو آخر میں آ کے کھڑے ہو جاؤ, لیکن کوشش ہو کہ سب سے پہلی, وہاں نہ ملے تو دوسری میں آؤ, وہاں نہ ملے تو تیسری میں, بہت ہی مجبوری ہو تو آخر میں. بالکل اس حدیث کا مطلب صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ کیا ہے؟ تعمیر, کنسٹرکشن کا جو کام جسے ہم کہتے ہیں, سیمنٹ بجری کا کام, سریے کا کام. کیا مطلب بھائی؟ سب سے پہلے کھانا, لباس, سواری, یہ سب چیزیں, ڈیولپمنٹ جو ہے وہ جو بلڈنگ بناتے ہیں نا اور جو کنسٹرکشن کا کام ہے یہ سب سے آخر میں. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کی عمر کم ہے اور کنسٹرکشن کے بعد جو عمارت وجود میں آتی ہے اس کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے, آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. جتنا سریا آپ نے اس کنسٹرکشن میں ڈالا ہوتا ہے اپنی ہڈیوں میں آپ کے اتنا سریا نہیں ہوتا. جو رہنے والا ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا, جو اپنے لیے گھر بنا رہا ہے وہ اس سے کروڑا گنا زیادہ مضبوط ہے. بہت مشکل ہے, میں کہتا ہوں بکری خرید کے دودھ پی لو, یہ زیادہ اچھا ہے ذاتی گھر سے, کیونکہ بکری کے دودھ سے آپ کی ہڈی کیا ہوگی؟ مضبوط, اور ذاتی گھر میں سریا ڈلے گا مضبوط. تو پہلے اپنی ہڈی کا سریا مضبوط کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ اب یہ باتیں لوگوں, اب تو مجھے وہ بھی نہیں کہا جا رہا, یہ باتیں بتائی نہیں جاتی, نظر لگ جاتی ہے, انتقال ہو گیا یار. تو خیر بات کیا چل رہی تھی؟ تو ہڈیوں میں بکری کی ایک مثال دے رہا ہوں, یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو صحت کے لیے کیا ہے؟ اچھی ہے, تو اس پہ تو لوگ فوکس کر ہی نہیں رہے. اس کو ہڈیوں کی کنسٹرکشن کا کام تو بولو بھائی ہو ہی نہیں رہا. ہڈیوں کو تو مضبوط کرنے کی کوشش ہو ہی نہیں رہی ہے. ہڈیاں جس گھر میں رہتی ہیں وہ ایسا زبردست, اتنا سریا ڈالا ہے ہم نے, اتنا کھودا, اتنی موٹی موٹی دیواریں, بتا رہا ہے دیار کی لکڑی کے دروازے ہیں, کہتے ہیں نا بھائی 50 سال میں بھی خراب نہیں ہوں گے, بہت اچھی بات. لیکن آپ کے جو دروازے ہیں وہ ان سے لگ رہا ہے کہ 5-6 سال میں کیا ہونے والے ہیں, ان پہ دیمک لگ جائے, کیونکہ آپ جس اسپیڈ سے آپ کھانا کھا رہے ہیں اور توند آپ کی نکل رہی ہے, شوگر آپ کو ہونے والی ہے اور آپ کی ہڈیوں کو وہ کھوکھلا بولو بھائی کرنے والی.
لیکن یہ چیزیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. تو دنیا کو مسافر خانہ سمجھو.